نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، آج جو ماحول پوری دنیا کا بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی انسانیت سسک رہی ہے، جتنا بڑا ہے اتنا ہی پریشان حال ہے۔ لوگ آپس میں ملنا جلنا بند کر دیے ہیں، لوگوں کے پاس آمد رفت بند ہو گئی ہے، کاروباری آدمی اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ بڑے بڑے فیکٹریاں، اس کے مالک جو ہیں، جو ان کے ماتحتین ہیں، ان سے ملنا بند کر دیے ہیں۔ لوگ ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے بات چیت کر رہے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا حال یہ ہے، اطباء کا حال یہ ہے کہ مریضوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو بیمار آتا ہے ان کے پاس سے دور سے بات کر کے اس کی دوائیں تجویز کر دے رہے ہیں اور لکھ دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی وبا، چھوٹا سا وائرس جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور اس سے لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے بے چین ہیں کہ ہر بڑا اور چھوٹا، جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان ہے۔ اور جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے۔ سڑکیں خالی ہو گئی، مساجد پر تالے لگ گئے، معابد جو غیروں کے ہیں ان پہ تالے لگ گئے، ان کے پاس آنا جانا بند ہو گیا۔ جن مندروں میں ہمیں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی تھی، وہاں پرندے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا ماحول بن گیا ہے، ایک کس بنیاد پر؟ ایک چھوٹے سے وائرس کی بنیاد پر۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی۔ جو دنیا کے اندر چاہے خشکی میں چاہے تری میں کسی قسم کی کوئی آفت، پریشانی، مصیبت آتی ہے، کوئی فساد برپا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اپنے کرتوت کی بنیاد پر، تمہارے اپنے کمائی کی بنیاد پر، جو تمہارا اپنا فعل ہے، اس فعل کی بنیاد پر یہ سب فسادات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ جو یہ اس قسم کی آفت و مصیبت و پریشانی آئی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا تدارک کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان لگانا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے اپنی غلطیوں کی پر ندامت ہونی چاہیے، اور توبہ استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہر آدمی موبائل پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے، سن رہا ہے کہ بیماری اتنا بڑھ گئی، فلاں علاقے میں اتنی بیماری بڑھ گئی، فلاں جگہ اتنے لوگ جو ہے بیمار پڑے ہوئے، فلاں جگہ اتنی موتیں ہو گئی، وہ ملک جو ہے اس ملک کے اندر اتنے لوگ مر گئے ہیں۔ اس پر تو تبصرہ کر رہا ہے، اس کی فکر تو کر رہا ہے، اپنا بھی خود ڈرا سہما ہے، کہیں نکل نہیں رہا ہے، لیکن اللہ سے توبہ استغفار نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف دھیان نہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر نہیں، بلکہ جو ہے تبصرے پڑا ہوا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر آدمی کو اس پر دھیان دینا چاہیے تھا، اور کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس سے معافی تلافی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کو خوش کرنے کی فکر کریں، اور اللہ کو خوش کریں۔ توبہ جو ہے، توبہ کیسے ہونی چاہیے؟ توبہ تو اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو گناہ انسان کیا ہے اس پر تو نادم ہو، آئندہ جو ہے
گناہ کے چھوڑنے کا عزم ہو کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، لیکن حال یہ ہے کہ نہ تو توبہ کر رہا ہے، نہ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، اور نہ گناہوں کے بارے میں کچھ اس کو فکر ہو رہی ہے، بلکہ اب وہ جو گناہ ہو رہے ہیں وہ باقی ہیں۔ نمازیں مستقل چھوٹ رہے ہیں، بہانہ مل گیا ہے کہ اب تو مسجد میں تالے لگ گئے ہیں، مسجد میں پابندی لگ گئی ہے، مسجد میں پابندی لگ گئی ہے، نماز کی کہاں پابندی لگی ہے، بلکہ اور راستہ کھل گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے مسجد میں نماز میں پابندی لگ گئی ہے، وہ بھیڑ نہ ہونے پائے تو ہم جتنے گھر ہیں ہر گھر میں جماعت سے نماز پڑھتے، ہر گھر میں ایک دو بچے تو ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، مستورات کو کبھی جماعت سے نماز پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوتا، ان کو شامل کر لیتے، گھر میں جماعت سے نماز پڑھتے، لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے اور لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے اور بھی اعمال ہیں، بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں اور تبصرے میں سارا وقت ضائع ہو رہا ہے اور اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ماضی قریب میں ایمرجنسی کا زمانہ تھا، جب حالات ایسے ہوئے تھے تو مسلمان بیدار ہوا، مسلمان جاگا ہے، اور جاگنے کے بعد میں مسجدوں کو آباد کیا، سحرگاہی سے حکومتیں بدل گئی ہیں، رات کو اٹھا ہے، اللہ سے رویا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس معاملے میں بھی جو بیماری چل رہی ہے، اس بیماری میں بھی اللہ سے اگر مدد مانگی جائے، اللہ سے نصرت مانگی جائے، اللہ کی طرف توجہ کیا جائے، اللہ کی طرف آدمی کی جھکاؤ ہو، اپنے گناہوں سے معافی تلافی ہو، تو انشاءاللہ یہ بیماری بھی دور ہوگی، مسلمان بھی یعنی پوری دنیا بھی سرخرو ہوگی، پوری دنیا کے حالات اچھے ہوں گے۔ اللہ تو جھنجھوڑتا ہے مسلمان کہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ یہ جو وائرس چلا ہے یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں، لوگ جاگ جائیں، جو اس طریقے سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، اللہ کے پسندیدہ راستہ جو اس پر آ جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو، میری طرف دھیان دے، میرے احکامات کو مانے، نبی کی سنت پہ عمل کرے، اللہ سے اس کو محبت ہو جائے، نبی سے محبت ہو جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ کہ انسان کیا ہے جس کو نبی سے محبت نہ ہو، جس کو قرآن سے محبت نہ ہو، جس کو اللہ سے محبت نہ ہو، جس نے سب کچھ دیا ہے، آنکھ کان ناک جسم دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری عطا جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسی سے محبت نہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے پہلے تو اس کو یہ سب چیزیں دیتا ہے، پہلے محبت تو اللہ کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو سب چیزوں سے نوازتا ہے، اور پھر انسان ہے کہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اور محبت کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں عرض کرنی تھی۔ میں آج یہ درخواست کروں گا کہ بھائی اس کی فکر کی جائے، خانقاہیں بند پڑی ہوئی ہیں، مراکز بند پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں بند پڑی ہوئی ہیں، تو کم سے کم اللہ کی طرف سے دھیان دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے بیماری کو دور کریں، اور جو ایک سب سہما ہوا خوف طاری ہے وہ دور ہو اور انسان سرخرو ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔